السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو باب بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کتاب الصلاۃ ہے، اور اس کتاب الصلاۃ میں جو سب ٹاپک ہے وہ ہے آج تشہد کا بیان۔ تو کتاب الصلاۃ میں تشہد کے بیان کے حوالے سے جو ہے احادیث کتب اس میں موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 906۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور شہادت سے اشارہ فرماتے۔ حدیث نمبر 907۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت بلند کرتے اور اس کے ساتھ اشارہ فرماتے، جبکہ بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر کھلا رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 908۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بایاں ہاتھ سے اپنے انگوٹھے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے۔ حدیث نمبر 909۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے، اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبرائیل اور میکائیل پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کر کے فرمایا، تم ایسا نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے۔ جب تم میں سے کوئی تشہد کے لیے نماز میں بیٹھے تو وہ یوں کہے، میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہو، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، کیونکہ جب وہ ایسا کہے گا تو یہ دعا زمین و آسمان کے ہر بندہ صالح کو پہنچ جائے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ اپنی پسندیدہ دعا کرے۔ حدیث نمبر 910۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں نے صحیحین میں اور حمیدی میں الف لام کے بغیر سلام علیکم اور سلام علینا نہیں پایا، لیکن صاحب الجامع ابن اسیر نے امام ترمذی سے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 911۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے، آپ نے اپنا بایاں ہاتھ بایاں پاؤں بچھایا، بایاں ہاتھ اپنی بایاں ران پر رکھا اور دایاں کونی کو دایاں ران سے اٹھا کر رکھا، دو انگلیوں کو بند کیا اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا، پھر اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے۔ حدیث نمبر 912۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے اور آپ اس کو حرکت نہیں دیتے۔ ابو داؤد نسائی، امام ابو داؤد نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہیں جاتی تھی۔ حدیث نمبر 913۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کے ساتھ، ایک کے ساتھ۔ حدیث نمبر 914۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کا سہارا لے کر بیٹھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ احمد، ابو داؤد اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اسے ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 915۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے گرم سنگریزوں پر بیٹھے ہو، حتیٰ کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ حدیث نمبر 916۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام سے ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نام اور اللہ کی توفیق کے ساتھ، میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں اور آگ جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 917۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کے لیے نماز میں بیٹھتے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نظریں اس اشارے یا انگلی پر رکھتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی انگشت شہادت شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث نمبر 918۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تشہد آہستہ آواز سے پڑھنا مسنون ہے، ابو داؤد، ترمذی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث کتاب الصلاۃ میں باب الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فضلها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا اور اس کی فضیلت کا بیان کتاب الصلاۃ میں۔ حدیث نمبر 919 ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، کعب بن حجرہ مجھے ملے تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور پیش فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، اور بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ بخاری مسلم۔ البتہ امام مسلم نے دو جگہوں پر علی ابراہیم ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 920۔ ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ، محمد پر، ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر برکت فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ حدیث نمبر 921۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 922۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 923۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حدیث نمبر 924۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ حدیث نمبر 925۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 926۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ۔ حدیث نمبر 926۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ زیارت گاہ نہ بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 927۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن ان کی خدمت کر کے پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ حدیث نمبر 928۔ ابو طلحہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تشریف لائے تو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا، آپ کا رب فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ کے لیے باعث مسرت نہیں کہ جب آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں۔ حدیث نمبر 929۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی پوری دعا آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 930۔ فضالہ بنت عبید بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی شخص، تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھ کر تشہد کے لیے بیٹھو تو اللہ کی اس شان کے لائق حمد بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا نمازی شخص دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 931۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 932۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اسے پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے تو پھر جب وہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے تو وہ یوں کہے، اے اللہ محمد نبی امی پر، آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی ماؤں پر، آپ کی اولاد اور آپ کے اہل خانہ پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ حدیث نمبر 933۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ ترمذی اور احمد نے حسین بن علی کی سند سے روایت کیا اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حدیث نمبر 934۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا۔ حدیث نمبر 935۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 936۔ رفیع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور دعا کی، اے اللہ روز قیامت انہیں اپنے پاس مقام محمود عطا فرما، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حدیث نمبر 937۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حتیٰ کہ کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو فرمایا آپ کو کیا ہوا؟ بس میں نے آپ سے وہ خدشہ بیان کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے فرمایا کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ اللہ عز و جل آپ سے فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ حدیث نمبر 938۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو تو تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس میں کوئی چیز بھی اسے اوپر نہیں چڑھاتی۔ کتاب الصلاۃ میں تشہد کی دعا کا بیان ہے کہ تشہد میں کون سی دعا ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 939۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ قرض سے اس قدر کیوں پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 940۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو وہ 4 چیزوں عذاب جہنم، عذاب قبر
موت و حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ حدیث نمبر 943۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا اس اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جیسے آپ انہیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کہو اے اللہ میں عذاب جہنم، عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے اور موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 942۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا گناہوں کا کوئی نہیں بخش سکتا، سو میں اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث نمبر 943۔ عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا، حتیٰ کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی بھی دیکھتا تھا۔ حدیث نمبر 944۔ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے، آپ اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 945۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنی دائیں طرف سے رخ بدلتے تھے۔ حدیث نمبر 946۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز سے شیطان کے لیے حصہ نہ بنائے، وہ اس طرح کہ وہ سمجھے کہ سلام پھیرنے کے بعد صرف دائیں طرف ہی رخ بدلے گا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اکثر اپنی بائیں جانب سے پھرتے تھے۔ حدیث نمبر 947۔ برا بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم آپ کے دائیں جانب کھڑے ہونا پسند کرتے، کیونکہ آپ ہماری طرف چہرہ مبارک کیا کرتے تھے۔ نیز فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب مجھے اس روز جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اپنے عذاب سے بچانا۔ حدیث نمبر 948۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین فرض نماز سے سلام پھیرتی تو کھڑی ہو کر فوراً چلی جاتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ جب تک اللہ چاہتا بیٹھے رہتے، بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو پھر صحابہ بھی کھڑے ہوتے۔ حدیث نمبر 949۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ترک نہ کرنا، میرے رب اپنے ذکر و شکر اور اپنی بہترین خالص عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ حدیث نمبر 950۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جائے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حدیث نمبر 951۔ ابن ماجہ نے عمار بن یاسر سے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 952۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی نماز سے اپنی بائیں طرف اور اپنے حجرے کی طرف پھرا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 953۔ عطا خراسانی مغیرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس جگہ جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے نفل نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ جگہ بدل لے۔ ابو داؤد اور انہوں نے عطا خراسانی کی مغیرہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 954۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پر ترغیب دلائی اور آپ نے انہیں آپ کے ان کی طرف پھرنے سے پہلے اٹھ کر جانے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 955۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں اپنے دین کے معاملے میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر عزمیت، تیری نعمت پر شکر اور تیری بہترین اور خالص عبادت کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور زبان صادق کا سوال کرتا ہوں۔ میں اس خیر و بلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ان گناہوں سے جنہیں تو جانتا ہے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ نسائی امام احمد نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ 956۔ حدیث نمبر 956۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ کہا کرتے تھے، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 957۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے سے ایک سلام پھیرتے، پھر تھوڑا سا اپنی دائیں جانب جھک جاتے۔ حدیث نمبر 958۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام کے سلام کا جواب دیں، باہم محبت کریں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں ہم نے کتاب الصلاۃ میں جو ہے مختلف جو ابواب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، پھر تشہد میں جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اور تشہد کے بعد کی دعائیں ہیں، یہ ہم نے آج کے جو ہے اس میں پڑھے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔